السلام علیکم ناظرین، میں میر ریاست علی رضوی ہمارے یوٹیوب چینل اچل پور عزاداری میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ان سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شان اودھ لکھنؤ، تمیز، تہذیب، نفاست اور نزاکت کا شہر لکھنؤ، نوابوں کا شہر لکھنؤ۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس شہر کا کیا غضب کا انداز ہے۔ دنیا میں شہر تو کافی ہے، پر لکھنؤ کا ذرا خاص انداز ہے۔ لکھنؤ شہر ہے امام باڑوں کا، کربلاؤں کا اور درگاہوں کا۔ ویسے تو بہت سے امام باڑے یہاں ہیں مشہور، لیکن ان میں سے خصوصی مقام ہے بڑے امام باڑے کا۔ بڑے امام باڑے کی تاریخ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف 3 نقاط پر بات کریں۔ پہلے ہے اس کا عقیدہ، دوسری تاریخ، اور تیسری ہے اس کی تعمیر۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ آصفی مسجد کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی۔ ایک بار کی بات ہے جب نواب آصف الدولہ اپنے وزیرہ عائشہ شرفا کے ساتھ وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت لوگوں نے نواب صاحب سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش اس مسجد کے شیان و شان ایک امام باڑہ بھی ہو تو کیا ہو۔ نواب صاحب نے فوراً فرمان جاری کیا کہ امام باڑے کے لیے نقشے سبمٹ کیے جائے۔ حافظ کفایت اللہ خان جو کہ ایرانی نسل کے تھے، ان کا نقشہ پاس ہوا، لیکن اس نقشے میں ایک بڑھیا جس کو لاڑو ساکن کہتے تھے، ان کی ایک خپریل پڑی ہوئی تھی۔ حافظ کفایت اللہ خان نے نواب صاحب سے یہ عرض کیا کہ اگر یہ جگہ نہیں لی جاتی تو اس میں کان آ جائے گا، وہ امام باڑہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو آصف الدولہ نے ان ضعیفہ کے پاس ایک ہلکارہ بھجوایا، ان سے گزارش کی کہ یہ جگہ آپ ہمیں عنایت فرمائیں، اور اس کے عوض میں آپ جو چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے ہم سے لے لیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ جگہ اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ میں اس جگہ پر اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں۔ ان ضعیفہ کے انکار کرنے کے بعد نواب آصف الدولہ بنفس نفیس ان ضعیفہ کے پاس گئے اور ان سے یہی گزارش کی کہ یہ جگہ آپ ہمیں عنایت کریں۔ انہوں نے کہا میں یہ جگہ اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ میں اپنے مولا یعنی امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ یہاں رکھتی ہوں۔ نواب صاحب نے فرمایا جن مولا کا آپ تعزیہ رکھتی ہیں انہی مولا کا تعزیہ اور زری رکھنے کے لیے میں ایک امام باڑہ تعمیر کروانا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب کی بات سن کر لاڑو ساکن نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، میں جس تاریخ کو اپنا تعزیہ رکھتی ہوں اور جس جگہ پر رکھتی ہوں اسی تاریخ کو اسی مقام پر تعزیہ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ نواب آصف الدولہ کو لاڑو ساکن نے امام حسین کے نام پر وہ جگہ ہبہ کر دی اور اس کی کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ یہ بات سن 1784 کی ہے جب یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود 28 ذی الحجہ کو لاڑو ساکن کا تعزیہ گشت کر کے اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پر وہ رکھا کرتی تھی۔ جب پہلی محرم کو شاہی جلوس اٹھتا ہے تو اس زری کے پیچھے پیچھے لاڑو ساکن کا تعزیہ اب بھی جلوس میں چلتا ہے۔ یہ تو ہوئی عقیدے کی بات۔ آئیے اب ہم اس امام باڑے کی تاریخ اور تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بڑے امام باڑے کا تعمیری کام سن 1784 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں چاروں طرف قہر پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ اودھ کے جو نوابین تھے اور کچھ ایسے شرفا تھے، وہ اگر دن کی روشنی میں اینٹ گارا ڈھوتے تو ان کی توہین ہوتی، لیکن وہ مفت کا پیسہ بھی نہیں چاہتے تھے
خوددار تھے، اپنے خون پسینے کا پیسہ چاہتے تھے۔ اس لیے نواب آصف الدولہ نے کہا کہ رات کو مشالوں کی روشنی میں، کیونکہ ان لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا تھا اور دن کی روشنی میں اگر وہ کام کرتے تو ان کی توہین ہوتی، اس لیے نواب آصف الدولہ نے ایک اس طرح کا طریقہ نکالا تاکہ ان کی توہین بھی نہ ہو اور ان کو کسی طرح سے روزی روٹی بھی مل سکے۔ امام باڑے کا تعمیری کام جو دن میں کیا جاتا تھا اس کا 1/3 گرا کر کے اس کو رات میں مشالوں کی روشنی میں ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو دن میں کام کرنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے امام باڑے کی تعمیر میں تاخیر بھی ہوتی تاکہ جب تک کہ قہر ہے تب تک کہ لوگوں کا روزی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ آج ہمارے دیش میں جو سرکاروں دوارا منریگا اسکیم چلائی جاتی ہے، دراصل یہ اسکیم سن 1784 میں پہلی بار نواب آصف الدولہ دوارا یہ منریگا کی اسکیم لائی گئی تھی۔ بڑے امام باڑے کا تعمیری کام 11 سال میں پورا کیا گیا۔ اس امام باڑے کی تعمیر میں تقریباً 20,000 مزدور شامل تھے، اور اس زمانے میں 2 کروڑ چاندی کے سکے جس کا وزن 10 گرام ہوا کرتا تھا اس کی تعمیر میں خرچ ہوئے۔ اور یہ جو پورا امام باڑہ ہے یہ 10 بیگھہ میں بنا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو امام باڑے کے اندر لیے چلتے ہیں۔ اس کی بے مثال کاریگری اور یہاں پہ خوبصورت فانوس اور جو کچھ بھی ہے ہم اس سے روبرو کرواتے ہیں۔ یہ جو آپ چھت دیکھ رہے ہیں، اس چھت کی لمبائی 50 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت نظارہ آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں بھی کالم یا سیمنٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ جو امام باڑہ ہے یہ 3 فلور کا بنایا گیا ہے، 1st فلور، 2nd فلور اور 3rd فلور۔ 2nd فلور پر یہاں پہ بھول بھلیا ہے۔ اس کی دیواریں اتنی چوڑی ہے کہ بھول بھلیا کا راستہ اس کے اندر سے جاتا ہے اور آرام سے 2 آدمی اکٹھا اس میں سے کراس کر سکتے ہیں۔ یہ امام باڑہ ایشیا کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے۔ یہ جو قبریں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جناب آصف الدولہ اور ان کی بیگم جن کا نام شمس النساء تھا ان کی قبریں ہیں۔ آپ اب جس تعزیے کی زیارت کر رہے ہیں یہ تعزیہ 1 سال کا تعزیہ کہلاتا ہے۔ یہ 1 سال جلوس میں جاتا ہے، پھر واپس آ کر یہاں رکھ دیا جاتا ہے اور اگلے سال اس کو پھر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس تعزیے کے ساتھ جو آپ علم کی زیارت کر پا رہے ہیں یہ علم کربلا مولا سے لائے ہوئے علم ہے۔ آپ لوگ اب جس کی زیارت کر رہے ہیں یہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کی شبیہ ہے، جو کہ سعودی عرب میں جنت البقیع میں تھی اور آل سعود نے اسے شہید کر دیا ہے۔ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کی تعمیر ہو سکے، آمین۔ آپ یہ جو زری دیکھ پا رہے ہیں یہ بہت ہی خاص لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ اس میں 2 قسم کی لکڑی یوز کی گئی ہے، ایک تو چندن ہے جو آپ ابھی دیکھ پا رہے ہیں، اور نیچے کی طرف اس میں اخروٹ کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے۔ نواب صاحب کے کھانا کھانے کے لیے چائنا سے چینی کی پلیٹس منگوائی گئی تھی، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ اگر اس کے اندر کوئی پوائزن یا زہر وغیرہ ملا ہو تو ان پلیٹس کا کلر چینج ہو جایا کرتا تھا، اور اس کا ڈیزائن اتنا خوبصورت تھا کہ نواب صاحب نے جب امام باڑے کی تعمیر شروع کی تو کاریگروں سے یہ کہا کہ ہمارے امام باڑے میں چائنا کی جو پلیٹس ہیں اس کا ڈیزائن دیا جائے تاکہ اس کے اندر اور خوبصورتی آ سکے۔ امام باڑے میں فریش ایئر اور روشنی کی کمی نہ ہو، اس لیے نواب صاحب نے جگہ جگہ پہ روشن دان بنوائے ہیں۔ اس طرح کے کافی سارے روشن دان ہیں اور جس سے بہت اچھا لک آتا ہے۔ دیکھیے اس اینگل سے آپ کو پورے ہال کا ویو دکھائی دے رہا ہے۔ اس امام باڑے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں، لاسٹ میں اگر یہاں پہ کوئی ماچس کی تیلی جلاتا ہے تو دوسرے اینڈ پہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں
اس ماچس کی تیلی کی آواز بالکل کلیئر سنائی دیتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے بغل میں کھڑے رہ کے یا ہم خود ہی ماچس کو جلا رہے ہیں۔ لیکن فی الحال اوپر جانے کے لیے منائی ہے، ان لوگوں نے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن ہم جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو ہم نے اس کو ٹرائی کیا تھا۔ یہ جو زری آپ دیکھ رہے ہیں، اس زری کو منتی زری کہا جاتا ہے۔ آپ کی جو بھی خواہش، دعائیں جو ہیں یا تمنا ہے وہ اس زری پر پوری ہوتی ہیں، ایسے کہا جاتا ہے۔ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تصویر نواب آصف الدولہ کی ہے، جنہوں نے اس امام باڑے کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ تعزیہ لاڑو ساکن کا ہے، جنہوں نے اپنی زمین نواب آصف الدولہ کو امام باڑے کی تعمیر کے لیے ہبہ کی تھی، اور یہ امام باڑہ انہی کی جگہ پر بنا۔ چلیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امام باڑی کی چھت کے اوپر۔ ویسے ہم بتا دیں آپ کو کہ ہم نے اس میں سے بھول بھلیا اور باڑی کا ویڈیو سکپ کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ایڈ کر دیتے تو ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی، اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے، اگلی ویڈیو میں ہم سیپریٹلی باڑی اور بھول بھلیا کا ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ دیکھیے اس وقت ہم لوگ فرسٹ فلور پہ کھڑے ہیں، یہ سیکنڈ فلور ہے اور اس کے اوپر تھرڈ فلور ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو امام باڑے کی تھرڈ فلور پر لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ لکھنؤ کا نظارہ یہاں سے کیسے دکھتا ہے۔ یہاں پہ قریبی میں ٹیلے والی مسجد ہے، رومی گیٹ ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ امام باڑے میں داخل ہونے کے لیے دو گیٹ ہیں، یہ ایک گیٹ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ایک اس کے پیچھے ہے، اور اس کے بعد میں امام باڑے میں ہم لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ جو ہے یہ رومی گیٹ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد میں آپ اس طرف یہ دیکھیے آصفی مسجد ہے، یہ بھی آصف الدولہ نے ہی بنوائی تھی، لیکن یہ امام باڑے کی تعمیر سے پہلے بنوائی گئی تھی۔ یہ آصفی مسجد آپ دیکھ پا رہے ہیں، اور اسی کے پیچھے رومی گیٹ، اور رومی گیٹ سے تھوڑا سا آگے آپ دیکھ پا رہے ہیں چھوٹا امام باڑہ۔ جی ہاں، یہ دیکھیے یہ گیٹ ہے، یہ بڑے امام باڑے کا مین گیٹ ہے جہاں سے امام باڑے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ شام کا نظارہ ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ مزید ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز بنا سکیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ، شب بخیر، گڈ بائے۔